أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام آية number 25. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ ان کو سمجھ نہیں سکتے، اور ان کے کانوں کے اندر ہم نے ثقل پیدا کر دیا ہے۔ اور اگر یہ ساری نشانیاں جو یہ مانگ رہے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا اور مناظرہ کرتے ہیں، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو آپ سنا رہے ہیں کچھ بھی نہیں، صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ دنیا میں بعض مشرکین کے کرتوت ان کا یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو وہ بظاہر سنتے تھے، بڑے غور سے سنتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن اس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ اس میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے تھے، اور نہ ان کی نیت رشد و ہدایت حاصل کرنے کی ہوتی تھی، یعنی اس سے انہوں نے اپنی بیٹرمنٹ کے لیے کوئی سبق نہیں لینا ہوتا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایک پردہ ڈال دیا تھا تاکہ وہ قرآن کو سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ایک ڈانٹ ڈال دیا تھا تاکہ خیر کی باتوں کو سن ہی نہ سکیں۔ اور وجہ ان کا تکبر تھا، ان کی یہ نعت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کو ہدایت کے لیے نہیں سننا چاہتے تھے، تو کیونکہ یہ نیت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ واقف تھے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ سزا کا معاملہ کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ ان کے بارے میں کہا گیا ہے وہ قرآن ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تمام نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور یہی کہیں گے کہ یہ سب جادوگری ہے، اس لیے کہ ان کے اندر نہ قوت فہم ہے، یعنی کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی ریفلیکٹ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی انصاف کا مادہ ان کے اندر ہے کہ یہ تول کے پرکھ کے دیکھیں کہ کوئی چیز جو ہے اس کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنانے کا مقصد رکھا ہے وہ کیا ہے۔ اور اللہ کی نشانیاں اور حق کو جھٹلانے میں تو وہ اس قدر آگے ہیں کہ وہ باطل کا ہر سہارا لے کر آپ سے مناظرہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پچھلے لوگوں کی پرانی کہانیاں بتائی جا رہی ہیں قرآن میں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس انکار کے اوپر ایسے ڈٹ گئے ہیں، یعنی انہوں نے جب ایک سیٹ کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے بات ماننی ہی نہیں ہے، کسی صورت میں نے سننا ہی نہیں ہے، تو پھر ان کے سامنے کسی قسم کا بھی کوئی میریکل آ جائے، کوئی نشانی آ جائے، کوئی بات آ جائے، اس کو انہوں نے ریفلیکٹ نہیں کرنا، اس کو ماننا نہیں ہے۔ تو جب ایک انسان نے بات خیر کی، بھلائی کی، اس پہ کان نہیں دھرنا، اس کو ماننا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، تو پھر چاہے بہتر سے بہتر چیز بھی آ جائے اس نے اپنا راستہ ویسے ہی رکھنا ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جھگڑے کرتے ہیں، یہ اپنے کفر کے اوپر اڑ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ قرآن کی جو باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، جو پرانی قوموں کے قصے ہیں، ان سے سبق لینے کے بجائے اور یہ سوچنے کے بجائے کہ ان قوموں کے ساتھ جو ہوا، ان لوگوں کے انکار کی وجہ سے جو ان کے اوپر عذاب آئے ہم پہ بھی آ سکتے تھے، یہ خیال دل میں لانے کے بجائے کیا سوچتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور یہ ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہیں، یہ تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں۔